ناظرین السلام علیکم. نیا دور اور خبر سے آگے میں آپ کو خوش آمدید. آج جمعہ ہے اور نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جناب ہم آج بہت سارے ملکی معاملات جو ہیں غیر ملکی معاملات ان کے اوپر گفتگو کریں گے. بین الاقوامی امور بھی ہمارے تبصروں میں آپ کو ملیں گے. سب سے پہلے تو نجم سیٹھی صاحب کا جو اداریہ ہے آج کا thefridaytimes.com میں، جس میں انہوں نے بہت زیادہ اس بات پر زور دیا ہے کہ اب پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ بہت سارے چیلنجز اور ایک مشکل مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اور جو ہی جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اب ایک نئے چیف جسٹس 28ویں چیف جسٹس پاکستان کے حلف لے چکے ہیں. وہ کیا کیا چیلنجز ہیں اور عوام کی کیا توقعات ہیں کورٹ سے، جمہوریت کے لیے کورٹس کیوں ضروری ہیں، اور کیا ہماری سپریم کورٹ اور دیگر عدالتیں جو ہیں وہ ان کی پاسداری کریں گی اور ہمیں اس مشکل مرحلے سے نکالیں گی. یہ ایک ہمارا موضوع ہے. اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم چین کے دورے پر ہیں جہاں پہ اولمپکس کی کھیلیں جو ہیں وہ منعقد ہو رہی ہیں. بہت سی توقعات پاکستان میں خصوصاً حکومتی حلقوں کی طرف سے آ رہی ہیں کہ شاید پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس پر منحصر تھے. کیا وہ تعلقات اب ٹھیک ہونے کے راستے پر ہیں؟ یہ بھی ہم سوال کریں گے. اور آخر میں جو ایک بہت تشویش میں جہاں پہ ٹی ٹی پی نے حملے کیے ہیں اور اب بلوچ علیحدگی پسند جو ہیں وائلنٹ گروپس جو ہیں وہ بھی کارروائیاں کر رہے ہیں. اور کیا پاکستان کی پالیسی ہونی چاہیے اس کے اوپر؟ کیا پاکستان اور موجودہ حکومت ان چیلنجز سے نبرداز آزما ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال بھی کریں گے. تو ویلکم سیٹھی صاحب. آپ کے اداریے سے اسٹارٹ کرتے ہیں چونکہ آپ کا اداریہ thefridaytimes.com میں ناظرین آپ پلیز وہ دیکھیے اور اس کو کلک کیجئے ہماری ویب سائٹ ہمیں بہتر یا بدتر وہ اس کا ہمیں تھوڑا سا ایک کانٹیکس دیجئے ناظرین کو. یہ اداریہ آپ نے کیوں لکھا اور آپ کی خود کیا پاکستان کے جمہوری حلقوں کی کیا توقعات ہیں اس وقت اعلیٰ عدالتوں سے؟ جی مہربانی رضا. میری امید تھی کہ ہم اس پروگرام کو ریکارڈ کر لیتے تاکہ اگر کوئی میں گڑبڑ کر جاؤں تو آپ اس کو نکال دیں، مگر اب آپ نے اس کو لائیو بھی کر دیا ہے تو پھر مجھے بڑا خیال رکھنا پڑے گا کہ اب میں کیا کہوں گا، کیونکہ عدالتوں کا معاملہ ہے اور شروع بھی اب ہم عدالت اور چیف جسٹس صاحب کے ایک بیان سے کرنے لگے ہیں جس کے اوپر میں نے اداریہ لکھا. تو اللہ رحم کرے ہمارے پہ. آئیے بڑھتے ہیں آگے. ایسے رضا کے چیف جسٹس صاحب جو نئے بنے عطا عمر بندیال صاحب بڑے پڑھے لکھے اور کنزرویٹو اور سوچنے والے چیف جسٹس ہیں اور بہت ہی امپیکبل قسم کا ان کا کانڈکٹ ہوتا ہے. امپیکبل سے مراد یہ ہے کہ صحیح، مطلب ہے کہ آپ بالکل کسی قسم کا ان سے الزام نہیں لگ سکتا کہ ان کا کانڈکٹ جو تھا یا ان کا بیہیویئر جو تھا وہ صحیح نہیں تھا. نہ کبھی غصہ کرتے ہیں، نہ کبھی ناراض ہوتے ہیں، پوکر فیس اپنی ججمنٹس دیتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ پیش چاہتے ہیں so on and so forth. اور کبھی بھی not a bad wrong step موٹر نوٹس لیتی ہیں یا کوئی چیزیں کرتی ہیں اس قسم کی پبلک انٹرسٹ، تو کبھی پاپولیشن گروتھ اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی اینڈ غربت ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور میں چاہوں گا کہ ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. تو ظاہر ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ شکر ہے
کوئی ایک چیف جسٹس آیا جو کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دے گا اور غریبوں کی کس کا ساتھ دے گا، امیروں کا ساتھ نہیں دے گا۔ مگر دوسری طرف انہوں نے ایک اور بات کہی جس کے ساتھ مجھے کوئی تھوڑی سی تشویش ہوئی، وہ یہ کہ وہ کہنے لگے کہ میڈیا، اسپیشلی سوشل میڈیا میں ججز کی بڑی بے حرمتی ہوتی ہے، بڑی اسکینڈلائزنگ ہوتی ہے، اور میں چاہوں گا کہ حکومت نوٹس لے اس چیز کا اور کاروائی کرے یا روکے اس قسم کی اسکینڈلائزنگ آف دا ججز اینڈ جوڈیشری۔ اور کیونکہ یہ بڑی بری چیز ہے، اگر جوڈیشری کو آپ اسکینڈلائز کریں گے تو پھر ہم کیسے آپ کو انصاف دیں گے اینڈ سو آن۔ اس میں دو باتیں کہنا چاہوں گا۔ ذرا پاکستان کی جوڈیشری کو خاص ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک گلوبل سروے بھی آیا ہے جس میں جیسے گلوبل کرپشن سروے میں پاکستان کی پوزیشن پچھلے 3 سال میں اور خراب ہو گئی ہے، اسی طریقے کے ساتھ لا اینڈ آرڈر جوڈیشری کی بھی جو کانفیڈنس ہے اس کے اندر عوام کا اور لوگوں کا وہ اور خراب ہو گیا، کم ہو گیا۔ تو جوڈیشری بھی جسے کہتے ہیں نا آن ٹرائل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیں میڈیا والوں کو ٹرائل پہ رکھا کر دیا، مگر آپ بھی ٹرائل پہ ہیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات میں نے کہا آپ کا تاریخ ہسٹوریکل ریکارڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور اس کے اندر تمیز الدین کیس سے لے کے اب تک آپ نے ہر مارشل لاء کو سپورٹ کیا ہے اور اس آپ نے انصاف نہیں دیا۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، اور اسپیشلی جمہوریت کے لیے بہت ریئر اوکیزنس ہیں۔ اور جب آپ نے ایک دفعہ لائرز موومنٹ بھی کیا، ریسٹوریشن آف جوڈیشری بھی ہوئی، جمہوریت کے ساتھ انقلابی باتیں بھی ہوئی اس وقت، وہ دیکھیے کتنی جلدی وہ فارغ ہو گیا، اور وہ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہماری بار اینڈ بینچ میں ہمیں سب احساس ہے اس بات کا کہ ایگوز اینڈ ایروگنس اینڈ سو موٹو نانسنس اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہمارے سینئر ججز نے کیا، اور اب جا کے ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی وقت آ گیا کچھ بات کرنے کا، کہ یہ جو حرکتیں ہوتی رہی ہیں اسی طرف توجہ دینی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کر کے پھر میں نے اگلا جو بات کی جس کے اوپر مجھے اصلی اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کو چاہیے کہ یہ جو سوشل میڈیا اور ویسے میڈیا کے اندر ججز کی اور عدالتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور اسکینڈلائزنگ ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ تو میں نے انہیں ابھی ریسنٹلی ایک کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے اندر جو میڈیا کے اوپر جو تشدد حکومت کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہوا ہے وہ میں نے اس کے اندر وہ اس رپورٹ میں شائع کیا گیا۔ کتنے جرنلسٹ مارے گئے، کتنے کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئی، کتنے چینلز بند کیے گئے، کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کتنے لوگوں کو ڈسپیئر کیا گیا، کتنے لوگوں کے خلاف کوئی انجر کیا گیا، پروٹیسٹ کیا، وغیرہ وغیرہ، دنیا جان کی۔ میرا خیال ہے دنیا میں اتنا دباؤ اور اتنا پریشر کم ہی کسی میڈیا پہ آتا ہوگا جتنا ہمارے پہ آیا پچھلے 1-2 سال میں۔ تو میں نے کہا ایک طرف تو یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف آپ اسی حکومت کو اسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں سارٹ آؤٹ کریں۔ تو یہ آپ مت کریں مہربانی سے، ہم ان سے ویسے ہی تنگ آئے ہوئے ہیں اور یہ ایک فاشسٹ قسم کے اقدامات کرتے ہیں، آپ ان کے پاس مت جائیں۔ آپ کے پاس اپنے قانون ہیں، آپ قانون کی بالادستی کریں۔ آپ کو کسی نے روکا ہے؟ آپ اس وقت ایک قانون ہے ڈیفیمیشن کا، اگر ہم آپ کو ڈیفیم کرتے ہیں یا کسی اور کو کرتے ہیں قانون کے مطابق، قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 6 ماہ کے اندر اندر ڈیفیمیشن کیس ہیئر ہو کے اور ججمنٹ آئے گی۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں آتی؟ 10 سال کے کیسز یہاں پڑے ہوئے ہیں، اور کس کے یہ اگر جج چاہے تو کر سکتا، نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اہمیت ہی نہیں ہے ڈیفیمیشن کی یا کسی چیز کی اس ملک کے اندر، جو چاہے جسی کے خلاف کہہ دے۔ تو ہم سے بھی ہمارے میں بھی ایسے ہی لوگ ہیں پھر وہ کھلی چھٹی لے کے اور الزام لگاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ تو میں نے کہا یہ ایک قانون ہے، اس کو آپ تکڑا کریں اور ججز کو کہیں فیصلہ کریں جو بھی ہے، اور انصاف کریں۔ یہ نہیں کہ حکومت کی سائڈ لیں، کیونکہ حکومت بھی ہمارے اوپر بڑا پریشر ڈالتی ہے، مگر جو انصاف ہے وہ انصاف دیں۔ 6 ماہ کے اندر اندر ختم کریں، آپ دیکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آخر یو کے اندر بھی تو ڈیفیمیشن ہے نا، امریکہ میں بھی تو ہے نا، تو کیوں نہیں وہاں اس قسم کی
बेहुरमती होती जैसे आप कहते हैं यहाँ होती, तो एंड सो ऑन। तो मैंने कहा मेहरबानी करें आप अपना रवैया ये सोचें, अगर आप अपने बारे में ये सोचते हैं कि आप एक पिलर ऑफ द स्टेट हैं, जो इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ द स्टेट है और आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो इसी तरीके के साथ आइन के अंदर मीडिया को भी इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ द स्टेट करार दिया गया है और उसकी आज़ादी को क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसलिए मेहरबानी करके ये जो रवैया आपका, जो मैं उसका एहसास है मुझे कि तकलीफ होती होगी जजिस को जब उनके बारे में ऐसे अल्फाज कुछ लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो फिर तो होती होगी, मगर आप देख लीजिए कि जुडिशरी का ऐसे ऐसे जजेस भी गए यहाँ जिनका किरदार जो है उसके ऊपर सवालिया निशान छोड़े, बहुत कुछ है, दाग है बहुत बड़े बड़े, और उसके बाद फिर अगर उनको हम कैसे डिफेंड करें उनको, जिस किस्म की चीजें वो कर गए यहाँ, और पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं उसके, तो इसलिए मेहरबानी करके आप मीडिया की तरफ तवज्जो कम दें, अपनी इंसाफ देने की तरफ तवज्जो दें। और फिर आखिरी जाते जाते मैंने ये भी कहा कि देखिए इस वक्त मैं एग्जांपल्स ये देता हूँ कि आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। जुडिशरी ने इमरान खान को बड़ा प्रोटेक्शन दी है और जुडिशरी ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और अपोजिशन को कम प्रोटेक्शन दी है। जो कुछ पिछले 4 साल में उनके साथ हुआ है, एक केस नहीं प्रूव हुआ, एक कन्विक्शन नहीं अभी तक हुई, और कितने अरसे महीनों के तरीके महीने उनको जेलों में रखा गया, उनकी बेल नहीं हुई। और उधर इमरान खान और उनके लोगों के खिलाफ वो केसेस आते हैं तो वो 7-7 साल फॉरेन फंडिंग केस चलता है उनकी। अगर कोई वो जाती तौर पे कोई कानून तोड़ देते हैं इमरान खान साहब, तो उसको कहा जाता है कि जी हम तो जाती मामलों में दखल नहीं देते, हालांकि कानून टूटा गया है। और अगर कानून तोड़ते हैं तो ये जाती मामला नहीं रहता, ये रियासत का मामला बन जाता है। तो और हर किस्म की ढील दी गई है रूलिंग पार्टी को। तो मैंने कहा एक तरफ तो ये है आपका इंसाफ का तकाजा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं क्या है, और अवाम का रवैया आप देख लें, किस किस्म की बातें लोग जजेस के बारे में करते हैं, जैसे पहले नहीं करते थे अब करते हैं, और जैसे एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पहले नहीं करते थे अब करते हैं। तो ये अवाम को अब बेवकूफ मत समझिए, अवाम समझती है क्या हो रहा है, उसको पता है इंसाफ क्या है। और दो बातें जाते जाते कह दूं कि इंसाफ वो पुरानी बात है, क्लीशे है अंग्रेजी का लफ्ज, मगर ये है कि इंसाफ सिर्फ करना नहीं है, दिखाना भी है कि इंसाफ हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर इंसाफ में देर हो जाए तो वो फिर वो इंसाफ नहीं होता, फिर वो कुछ और ही हो जाता है। इंसाफ जल्दी होना चाहिए और लगे भी कि इंसाफ हुआ है, सिर्फ ये नहीं कि हो जाए। तो इस किस्म की बातें हैं, तो मैंने बड़े प्यार के साथ उन्हें याद दिलाया कि अब आप 2 साल के लिए हैं, याद रखिएगा। जो मैं बात कहना चाहता था वो मैंने जाहिर है नहीं कही, मगर वो ये है कि 2 साल के बाद आप फिर ऑर्डिनरी मॉर्टल बन जाएंगे। ये 2 साल आप एक क्लाउड पे होंगे, मगर प्लीज फॉर गॉड सेक कम डाउन टू अर्थ। जी शुक्रिया सेठी साहब। सेठी साहब अभी जब आप ये बात कर रहे थे, जज साहब के जो रिमार्क्स थे सोशल मीडिया के बारे में और मीडिया के बारे में, और उसकी आपने वजाहत भी की जिसमें उनको शिकवा है कि जी जजेस को स्कैंडलाइज किया जाता है। तो आपने ये देखा होगा कि कुछ जजेस हैं उनको बदतरीन तरीके से स्कैंडलाइज किया गया। न सिर्फ स्कैंडलाइज किया गया बल्कि उनको पीछे एक तरह से हाउंड किया गया। जैसे काजी फाइजी साहब, उनके खिलाफ केसेस बनाए गए। जो हुकूमती पार्टी और उनके जो वजीर बाकायदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, उनके खिलाफ की। जो वकार सेठ मरहूम थे उनके खिलाफ की गई। जो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो बना था ट्रायल कोर्ट, उसके खिलाफ की गई। और उसमें हुकूमती पार्टी और उनके जो ट्रोल्स हैं वो उसमें मुलविस रहे और आज तक हैं। अभी चंद दिन पहले तक भी ये था। जस्टिस अतर मिनल्लाह के खिलाफ इस तरह के भोंडे इल्जामात लगाए गए कि जी वो उनके कोई बरतानिया में फ्लैट है तो फला है ढिमका है। तो सवाल ये है कि उसके खिलाफ तो कोई नहीं बोलता, ये सिर्फ उन जजेस के खिलाफ बोला जाता है जो कि कानून और इंसाफ की बात करते हैं और जो अवाम की बात करते हैं। तो इसके बारे में है। और दूसरा ये कि जजेस ने तो
आइन का हलफ लिया हुआ है। आइन का आर्टिकल 19 और 19A वो अवाम के इजहार राय की आज़ादी, तनकीद का हक, प्रेस की आज़ादी, तो इन्होंने हल्फ जो है वो उसका लिया हुआ है। वो हुकूमत बीच में कहाँ से आ गई कि आके जो है वो लोगों की जबान बंदी करे। आपने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, 100 और एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। सोशल मीडिया में मीडिया नहीं है इतना जितना जो जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया है। ये जो ट्रोलिंग होती है उसका मीडिया के साथ ताल्लुक नहीं है। मगर जो ट्रोल्स जो कि एस्टैब्लिशमेंट को की तनकीद करते हैं या हुकूमत की करते हैं, जो वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ वो हैं हुकूमत के और पीटीआई के ट्रोल्स और एस्टैब्लिशमेंट के ट्रोल्स। तो जज साहब उनके बारे में क्या सोचते हैं? तो ये सारे सवाल खड़े होंगे। तो मेरा ख्याल है इधर जाना ही नहीं चाहिए। हम अपना अदालतें अपना काम करें, जो इंसाफ है इंसाफ दें और इन चीज़ों को छोड़ दें। इंसाफ मिलेगा तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। अच्छा, आपने कुछ नई मिसालें भी देखी होंगी। रजा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इन्होंने बिल्कुल जो बात आप कह रहे थे मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। मैं फाइनल एक पॉइंट करना चाहता हूँ। और जाहिर बात है ये जो सैयदी साहब, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कुछ प्रिडिक्ट करें, लेकिन कम से कम आप इस बात से तो अग्री करेंगे कि ये जो साल है और जो अगला साल, ये जो अगला 1.5 साल है, ये बड़ा क्रिटिकल है। मुल्क के सियासी और अदालती मामलात जुड़े हुए हैं आपस में। चाहे ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के का जो दोबारा से क्यूरेटिव रिव्यू या रेफरेंस जो है वो दायर किया गया, कोई इंडिया की मिसाल ढूंढकर, नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के खिलाफ एक पिटिशन दायर कर दी गई है, अगरचे उस पर एतराजात लगा के वापस भेजा गया, लेकिन कभी ना कभी वो भी आ जाएगी। फॉरेन फंडिंग की केस का मामला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला है, इलेक्शन होने हैं आखिर, अगले अभी ना भी हो तो अगले साल तो होने हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये इसके ऊपर क्या कहेंगे कि इस पूरी जिसे माइन फील्ड, सियासी माइन फील्ड के अंदर ये बहुत सारे केसेस जो होते हैं ये पॉलिटिकल नेचर के कोर्ट्स में पहुंच जाते हैं। एक ये भी हमारी हिस्ट्री का ट्रेंड रहा है। ये ऐसी चीजें जो पार्लियामेंट को, सियासतदानों को या एस्टेब्लिशमेंट या सियासतदानों को तय कर देनी चाहिए, वो पहुंचते कोर्ट्स में, फिर कोर्ट्स एक एडिशनल प्लेयर बन जाती हैं इसमें। तो इसमें किस हद तक फॉल्ट है कोर्ट्स का और किस हद तक फॉल्ट है हमारी पॉलिटिकल कल्चर का? देखिए रजा, पॉलिटिकल कल्चर का तो फॉल्ट है ना, अगर आपस में इत्तेफाक नहीं है और सारा वक्त आइन तोड़ते रहते हैं एक दूसरे के, कभी ये तोड़ते हैं कभी वो तोड़ते हैं, तो लड़ाई झगड़े तो होंगे, तो अदालतों में तो पहुंचेगा। ये एक नई जमहूरियत, इमेच्योर जमहूरियत, जिसको भी मौका नहीं मिला कि ये आइन के मुताबिक चले, क्योंकि हर 3 साल के बाद छुट्टी हो जाती है और उसके बाद फिर 10-10 साल के लिए मार्शल लॉ आ जाता है, जबकि कोई कानून नहीं होता, कोई आइन नहीं होती, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सियासतदानों के एक हद तक की आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब दुनिया के अंदर जब तक सियासतदानों को सियासत से हटके पब्लिक सर्विस ना करनी आए तो वो मसते ही रहते हैं, मगर वो वक्त लगता है। जमहूरियत रातों रात नहीं, ये इसके बीज आप अगर बोए तो रातों रात ही फल बन जाती है, वक्त लगता है, इसके काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अदालतों में तो जाएंगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि मीडिया और अदालतें जो है बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी और इंसाफ के दायरे हैं। इसीलिए आज जब बंदयाल साहब आए हैं तो इनके सामने आपने बता दिया कि किस किस्म के केसेस अब इनके सामने आएंगे, और बहुत अहम अहम केसेस है ये, जिसका ताल्लुक आपके फ्यूचर के साथ है, आपके सिस्टम के साथ है, जमहूरियत के साथ है, सब चीज़ों के साथ है। और ज्यादातर अब जो केसेस आएंगे वो आएंगे हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि आपने देखा जब हवा बदलती है तो फिर बहुत सी चीजें जो 4 साल में नहीं हुई, जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, अब शुरू हो जाएंगी। अब नैब के चेयरमैन को भी कंटेम्प्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुला रहा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी नैब चेयरमैन को बुला रही है 4 साल के बाद, कि आइए तो सही तरह सलाम दुआ लें। पेशावर हाई कोर्ट जो है वो नैब को कह रहा है कि आपने मालम जब्बा और बाकी केसेस जो है बीआरटी का और बिलियन ट्री का, ये सारी करप्शन हुई हुई वहाँ, 1.5 साल से आप चुप करके बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं हम नहीं सुनना चाहते, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो सुनना चाहते हैं। आप क्यों नहीं आ रहे लेके, आपने क्यों ब्लॉक किया हुआ है? ये बातें आनी शुरू हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन फाइनली 7 साल के बाद जाग उठी है और अब वो करने जा रही है
عمران خان کا فورن فنڈنگ کیس، جس میں اب آپ دیکھیے گا اگلے ہفتے میں اور 10 دن کے اندر کیا کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں. فائنلی انہوں نے یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں یہ ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، فورن فنڈنگ والے جو ہیں جس کے اندر ساری چیزیں آ گئی ہیں، جو چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، دکھانا نہیں چاہتے تھے، اب کچھ انصاف آیا ہے، ہوا بدل رہی ہے تو اس لیے ستون سامنے نہیں ہے تو اس لیے اب کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھیے گا پی ٹی آئی کے اوپر جو پریشر آئے گا عوام کی طرف سے، تو پریشر آ رہا ہے، اب آئے گا وہ چیزوں کی طرف سے جہاں انہوں نے آئین کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور انہوں نے گڑبڑ کی ہے. اب پی ٹی آئی کی کرپشن کے کیسز آئیں گے، پی ٹی آئی کی کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز آئیں گی، یہ بھی سارا کچھ آئے گا اور بھی بہت کچھ آئے گا. تو اس لیے عدالتوں کے اوپر بہت پریشر ہے اور عطا بدیال صاحب کی ذمہ داری بہت بڑھ جائے گی. پچھلے چیف جسٹس صاحب کے زمانے میں تو ایسی اتنی بڑی چیز کوئی نہیں آئی تھی، ایک آدھ چیز آئی تھی، مگر اب بہت سب سے کرٹیکل ایشوز جو ہیں وہ اب آنے لگے. اس سے پہلے ثاقب نثار اور کھوسا صاحب کے زمانے میں ایک دو کیسز آئے تھے اپوزیشن کے خلاف، انہوں نے دھجیاں اڑا دی اپوزیشن، اور آج جا کے سب کو پتا چل رہا ہے کہ کتنی زیادتی کی اور کس طریقے کے ساتھ آئین کو توڑا انہوں نے. مگر اب کیا کر سکتے ہیں، ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا، اس وقت بات کرتے تو ہمیں اندر کر دیتے ہو، بیکاز اس قسم کی وہ ان کا رویہ تھا. اب ہم بات کر سکتے ہیں، تو بندیال صاحب بھی 2 سال کے لیے ہیں، امید ہم رکھتے ہیں کہ وہ انصاف دیں گے، ایز اے اسٹریٹ اینڈ نیرو کھڑے ہوں گے اور کسی پریشر میں نہیں آئیں گے. کیونکہ دیکھیے ابھی یہ قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اندر بڑی واضح تھا کہ باہر ایک طرف ہے اور بینچ میں ڈویژن ہے، اور باہر ایک طرف ہے بینچ میں ڈویژن ہے، عوام ساری کی ساری اور انڈیپینڈنٹ میڈیا سارا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، اور ساری اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی. تو اسٹیبلشمنٹ اور کچھ جج حضرات ایک طرف تھے اور حکومت نیچرلی، اور اپوزیشن عوام اور میڈیا یہ دوسری طرف تھا، اور کچھ ججز. تو ایونچولی جو فتح ہوئی وہ عوام کی فتح ہوئی نا، کہ جب کچھ ججز نے احساس کیا کہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، اور پھر جا کے وہ کھڑے ہوئے. اور بندیال صاحب اس میں دونوں طرف اس سائڈ پہ تھے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ تھی. تو اب بات یہ ہے کہ بہت ہو گیا اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ لینا، بہت ہو گیا ہر بات میں اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ لینا، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ جو ہے وہ انصاف والا راستہ نہیں ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک نیا ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے، بہت ہو گیا. اور مجھے پوری توقع ہے اور امید ہے، بیکاز بندیال صاحب کمز فرام اے ویری ریسپیکٹڈ فیملی، از ویری ویل ایجوکیٹڈ، کیمبرج کے پڑھے ہوئے ہیں. میں ان کی ایز اے پرسنل لیول بڑی عزت کرتا ہوں، اور کانڈکٹ ان کا ایز اے دیٹ آف اے اسکالر اینڈ اے جینٹلمین اینڈ اے ریئل جج. اب ہمیں ججمنٹس بھی ایسی چاہیے. جی بہت شکریہ. ہم بڑھتے ہیں چین کی طرف اور دورہ چین کی طرف. عمران خان صاحب وہاں پہ گئے ہیں، ظاہری بات ہے پاکستان کا درینہ دوستی ہے، پکی دوستی ہے چین کے ساتھ، اور وہاں پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں مغرب میں، جہاں پہ بہت زیادہ بوائکاٹ کی باتیں ہوئی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، چین کی کو وہ ایک تنہا کرنے کی کوشش جو ہے ویسٹ کی طرف سے. لیکن بہرحال چین بہت بڑی پاور ہے، وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو خان صاحب اور ہماری ظاہری بات ہے حکومت اور اسٹیٹ چین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے گئے، لیکن اس کا یہاں پہ ایک پورا نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جا کر کوئی چین سے بہت کچھ ملنے والا ہے، چین جو ہے پاکستان کو بیل آؤٹ کر دے گا، یہ ہو جائے گا. پہلے کچھ قرضوں کی فیک نیوز لگیں کہ جی $2 بلین قزاقستان دے گا، روس دے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ سب ڈینائی ہو گئی. بعد میں فورن آفس نے خود کہہ دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین پاکستان کو بیل آؤٹ کر سکتا ہے ان مشکل معاشی حالات میں؟ رضا کوئی بھی بیل آؤٹ نہیں کر سکتا. یہ $1 بلین $2 بلین کے ساتھ اس کی بیل آؤٹ نہیں ہے. یہ بہت ہی بڑا ایشو ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ جی چین کے پاس جائیں یا ادھر جائیں یا ادھر جائیں. تو یہ چین نے تو پہلے بھی آپ کو $2-3 ارب دیے ہوئے جو کہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں، جیسے سعودی عربیہ نے دیے ہوئے، مگر وہ کسی وقت بھی نکال سکتے ہیں، اور ابھی بھی ہو سکتا ہے دے دیں آپ کو تھوڑا بہت، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے جو قرضے دینے ہیں چین کے، اگر آپ کو کچھ پیسے دیتے بھی ہیں تو وہ صرف واپس اسی دن اگلے دن دینے پڑ جائیں گے. کیا ان کے جو قرضے پورے $9-10 بلین اس وقت قرضہ چڑھا ہوا ہے چین کا جو ڈیو ہو گیا ہے. ایکچولی تو بہت زیادہ ہے مگر ڈیو اتنا ہے. تو آپ بات یہ سمجھیے کہ چین ناراض ہے آپ سے، جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے کہ سی پیک جو ہے یہ بیٹھ گیا. اب ان کے لیے یہ بہت اہم پروجیکٹ تھا سی پیک کا. اٹس پارٹ آف اے بگر $1 ٹریلین
प्रोजेक्ट Yes. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ ताल्लुक है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ ताल्लुक। और ये उसका एक छोटा सा हिस्सा था, मगर बड़ी क्रिटिकल हिस्सा था। ये 2-3 साल से रुका पड़ा। पहले आपने सियासी हुकूमत से इसकी कमांड अथॉरिटी छीन ली, आपने एक जर्नैल को वहां लगा दिया, इधर इमरान खान साहब थे, कोई काम नहीं हुआ और चीन नाराज रहा आपसे। अब जर्नैल साहब भी चले गए और खान साहब भी 2 साल से चुप बैठे हैं, और हमें इस बात का इल्म है क्योंकि हमारे से बात होती रहती है कंसर्न स्टेक होल्डर्स की, कि वो बड़े नाराज हैं। और ऊपर से नाराजगी ये भी है कि जी अब आके ये हुकूमत और IMF के अंडर, IMF प्रेशर और अमेरिकन प्रेशर के अंदर पूछ रही है, जी आपने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया था ये बड़ा ज्यादा था, ये प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न बड़ा ज्यादा है, इसको जरा निगोशिएट कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तीसरी चीज ये कि आपने जो उनके साथ मुआहदे नवाज शरीफ हुकूमत ने किए थे या जरदारी की हुकूमत ने किए थे, उस मुआहदे के अंदर ये एक सॉवरेन गारंटी थी कि ये मुआहदे जो है ये सीक्रेट है, ये आप पब्लिक में नहीं लेके आएंगे या किसी थर्ड पावर को नहीं दिखाएंगे। आपने उठा के सारे IMF को दिखा दिए। IMF और अमेरिका का तो ऑलरेडी एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि चाइना जिस तरीके से जिस रेट्स पे आपको कर्जे दे रहा है वो इम्पॉसिबल है उनको रीपे करने का, और आप एक डेट ट्रैप में जा रहे हैं। अमेरिका जो है वो आपको डिफेंस पैक्ट्स में इन्वॉल्व कर लेता था, चाइना आपको पैसों की ट्रैप्स में करने जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा चाइना के साथ के खिलाफ अमेरिका कर रहा है। इस वक्त अमेरिका चाइना की बहुत बड़ी एक कोल्ड वॉर चल रही है, इकोनॉमिक कंपटीशन चल रही है। तो इस सिलसिले में दे आर वेरी अपसेट विद यू। और अब आप जा रहे हैं वहां, आप तो जाने के लिए तैयार नहीं थे। आपको याद होगा जरदारी साहब तो हर तीसरे महीने उठ के चाइना चले जाते थे, नवाज शरीफ साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी चक्कर लगाते रहते थे। इमरान खान साहब कितनी दफा गए चाइना, इसीलिए क्योंकि इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। हम यहाँ नई, हमें बताया जा रहा है कि नई जो पॉलिसी आ रही है नेशनल सिक्योरिटी की, हम तो वापस अमेरिका की गोद में जाना चाह रहे हैं। उसके वजूहत है, मगर नजर तो यही आ रहा है कि अब उधर जाना चाह रहे हैं। तो बात यह है कि चाइना को जाहिर है ये बात पसंद नहीं आएगी ना, उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। अब आप वो अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वह है पाकिस्तान, तो वो नहीं पूरी हो रही ना। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, जो कि हमारा ख्याल था कि शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान को कंट्रोल कर ले और फिर चाइना और पाकिस्तान मिलके आउटवर्ड निकले, वहां से रास्ते बनाए ट्रेड एंड कॉमर्स के, वो भी नहीं हो रहा। तो इसलिए चाइना से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हो सकता है फॉर द सेक ऑफ फॉर्म वो दे दें कुछ थोड़ा बहुत, बट मेरा नहीं ख्याल कि वहां से आपको अभी ये हुई आप सुनेंगे। पहले अभी रजा ने बताया कि जी पहले ये पूरा प्रोपेगेंडा आया गवर्नमेंट की तरफ से कि जी हमें $3 बिलियन मिल रहे हैं चाइना से, ये हो रहा है, कजाकिस्तान से 1 बिलियन मिल रहा है, रूस से 1 बिलियन मिल रहा है। खुदा का खौफ करे, कजाकिस्तान तो आगे बैंकक्रप्ट हुआ है, उससे आपको पता नहीं ये कहाँ से ये झूठ, ये वो बना के ये झूठ बोलते हैं कि लोग बिल्कुल लोगों को इन्होंने बनाया हुआ है वही लफ्ज, और इनका ख्याल है कि बस ऐसे ही चलेगा काम। फिर उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने कहा नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, हमें नहीं मिल रहा कुछ भी, हमने तो मांगा ही नहीं है। भाई हम तो बड़े अमीर है ना, हमें तो मांगने की जरूरत ही कोई नहीं। अच्छा, तो इसलिए अब फिर से ये बात शुरू हो गई है कि आप गए हैं, बड़े MOU साइन होंगे, 30 MOU साइन। यार अब ये MOU की बात ना करें, मुझे आग लग जाती है। MOU दिल करता है कि मैं वो चड्डी बना के ना तो मैं कुछ कर दिया इन्होंने MOUs बात ये रहा, ये MOU तो ये है जैसे कि हेलो हाय हाउ आर यू, MOU बन गया और यहाँ आके उसको बेच दिया। ओ जी ऐसी हेलो हाई की थी, ओ जी $10 बिलियन की हेलो हेलो हो गई है और $5 बिलियन का हाई हो गया तो ये तो हाल है इसका। यही हो रहा है। So लेकिन this is एक all पॉइंट nonsense. आपने चीन की बात कर दी सोलंकी साहब, आई नो आपने बहुत सारे सवालात है, मैं अभी आप ही की तरफ आऊंगा, लेकिन मैं आखिरी एक क्वेश्चन पूछ लूं। IMF की डील हो गई है, सारी शर्तें पूरी हो गई हैं, क्या हमारे ताल्लुकात अमेरिका से कुछ बेहतर हो रहे हैं, होने का इम्कान है? क्योंकि मैं ये कम से कम जाती तौर पे जानता हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद में और पिंडी में US के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बड़ी क्रिटिकल और अहम नजरों से देखा जा रहा है, और ये समझा जा रहा है कि ये इस वक्त सबसे बड़ा हमारा फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज है। जी, ये चैलेंज इमरान खान एक्सेप्ट कर भी ले तो उसको हल नहीं कर सकता। ये चैलेंज मुईद यूसुफ हल नहीं कर सकता। ये चैलेंज शाह महमूद कुरैशी हल नहीं कर सकता। एक शख्स है जो चैलेंज ले सकता है, हल कर सकता है या नहीं हल कर सकता मुझे पता नहीं है, मगर चैलेंज अगर कोई ले सकता है इसको ठीक करने का, अच्छे तल्लुकात करने का, तो वो एक शख्स है।
No prizes for guessing وہ کون سا شخص ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک ناظرین بھی سمجھ گئے ہیں. لیٹس ناٹ نیم دی نیمز ہیئر. اچھا بعد میں وی کین سے کہ وہ صاحب جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں واشنگٹن جانے کی. پہلے بھی پلان تھا, ابھی پلان ہے. اب مجھے ایگزیکٹ ڈیٹس نہیں پتا, مگر وہ انشاءاللہ وہ جائیں گے, اور میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ تو برف پگھلے گی جب وہ جائیں گے. بالکل بالکل وہ برف پگھلے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنا اہم اس وقت ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں ہماری ایکسپورٹس کی سب سے بڑی ڈیسٹینیشن ہے وہ امریکہ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو وہ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر نہیں ہوتا. ایف اے ٹی ایف سے نکلنا ہے امریکہ کے بغیر نہیں ہوگا. تو یہ میرے خیال سے بڑی دیر سے ریئلائزیشن ہوئی ہے. 4-5 سال کے بعد یہ جب مشکل میں آئے ہیں تو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ آپ کو اپنے تعلقات نہیں بگاڑنے چاہیے, خصوصاً پرانے ان اتحادیوں سے. بہرحال سولنکی صاحب اوور ٹو یو. آئی نو آپ کے پاس پورا ایک لسٹ ہے. جی جی رضا شکریہ. ابھی کیونکہ بات ہو رہی تھی آئی ایم ایف کی, تو میں مختصر سوال یہ کروں کہ ابھی جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو کچھ دیر پہلے خبر یہی آئی تھی کہ جی 1 ارب اور 5 کروڑ اور کچھ لاکھ ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے پاس آ گئے ہیں. لیکن جو پریس ریلیز آیا آئی ایم ایف کا, اگر آپ نے اس کو غور سے دیکھا ہو تو اس میں کچھ نئی شرائط انہوں نے ڈال دی ہیں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو انکم ٹیکس جو دینے والے لوگ ہیں اس میں اس کو اور بڑھائیں, جی ایس ٹی کو جو ہے وہ اکراس دا بورڈ کریں, انرجی کو کا ریفارم کریں. تو اس کا کیا مطلب ہے سیٹھی صاحب, اس سے کیا ہوگا؟ مہنگائی تو آج پہلے ہی جو ہے وہ 20-21-22% تک چلی گئی ہے, جو سینسیٹیو پرائس انڈیکس ہے. غریبوں کے لیے جو مہنگائی ہے وہ تو بہت بڑھ گئی ہے. تو یہ کیسے چلے گا؟ میرا خیال ہے ان کا یہ انہیں احساس ہے اس بات کا کہ مہنگائی تو اور ہوگی اور لوگوں کی چیخیں اور نکلیں گی. ابھی جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, جو پروفیشنلز ہیں جن کا ایٹ سورس کٹ جاتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ان کے ریٹس بھی بڑھائیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ₹1,00,000 مہینہ تنخواہ ہے آپ کی, تو آپ اس وقت میرا خیال ہے 5-10 ہزار روپیہ دے رہے ہیں اس کے اوپر ٹیکس. آئی ایم ایف کہتا ہے اس کو بھی بڑھائیں, اس کو بھی 10 سے 15 ہزار کریں, and so on and so forth. اور جیسے آپ بڑھتے جائیں گے وہ اور بھی کرتے جائیں گے. دیکھیے ایڈوانس کنٹریز کے اندر جو امیر لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس از اوور 30%, 30, 35, 40% بھی ہو جاتا ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں تو 50% تک چلا جاتا ہے. پاکستان کے اندر کارپوریٹ اسٹرکچر میں تو ہے ٹیکس 30%, 33% چلا جاتا ہے, ایز ہائی ایز دیٹ. مگر انڈیویجولس کے اوپر, انکمس کے اوپر اتنا نہیں ہے. ابھی بھی 25% سے کم ہی ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کا 30% ہے. مگر جنرلی اسپیکنگ اگر آپ 5 لاکھ روپیہ بھی مہینہ کما رہے ہیں تو آپ کا ٹیکس جو ہے وہ 19% کے قریب ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, یا 13 یا 14 یا 15% ہے. کچھ لوگ تو اپنے کچھ خرچے بھی ڈال دیتے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں سب بڑھائیں. اب وہ بڑھائیں گے اس سے مطلب ریئل انکم گر جائے گی. ریئل انکم گرے گی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پہلے اگر آپ کی جیب میں 100 روپے رہ جاتے تھے ٹیکس کے بعد, اب 90 روپے رہ جائیں گے. پہلے آپ 100 روپے میں آپ 10 کلو چینی خریدتے تھے, 10 کلو کے 1 کلو, تو اب آپ کو شاید 90 روپے میں اتنی چینی ملے گی جتنی مطلب 90% ملے گی, 10% کم ملے گی کیونکہ آپ کی انکم کم ہو گئی ہے. تو اس طریقے سے مہنگائی تو ہر صورت حال میں آپ کی انکم جو ہے وہ جیب میں کم ہی ہوگی اور آپ کم ہی چیزیں خرید سکیں گے. اس کے ساتھ پھر جتنی چیزیں کم خریدیں گے اتنی چیزیں کم بکیں گی, جتنی چیزیں کم بکیں گی اتنی چیزیں کم پروڈیوس ہوں گی, جتنی چیزیں کم پروڈیوس ہوں گی اتنی فیکٹریاں کم چلیں گی, اتنی ملازمتیں کم ہوں گی, تو اکانومی جو ہے وہ گرے گی. اب آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ اگلے سال اگر ایسے کیا گیا تو 3.5 سے 4% گروتھ ہوگی. عمران خان صاحب نے تو پہلے اناؤنس کر دیا کہ 5.5, وہ شاید 6 بھی کر دے, بٹن دبائیں گے تو 6 ہو جائے گی. مگر آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا کہ مہنگائی ابھی کم نہیں ہونے جا رہی. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ کیا گیا تو مہنگائی تو ہوگی, مگر اگلے سال کے آخر میں, مطلب ہے کہ 18 مہینے کے بعد جا کے شاید پھر لوگوں کو جب عادت پڑ جائے گی کہ پیٹرول کی قیمت اتنی ہے اور فلانے کی قیمت اتنی ہے اور تنخواہیں ہلکی ہلکی بڑھنی شروع ہو جائیں گی کیونکہ گروتھ پھر واپس آ جائے گی, تو پھر شاید جا کے آپ کو اتنی مہنگائی لگے نہ. مہنگائی ہوگی مگر لگے گی نہیں, تکلیف نہیں اتنی دے ہوگی.
تو یہ ہے سچویشن. IMF بڑا ٹف پروگرام لے کے آیا, اور یہ صرف $1 بلین کی بات نہیں ہے, $8-9 بلین بن جاتے ہیں, کچھ پیسے اور جگہ سے بھی آنے ہوتے ہیں, وہ اسی وقت آتے ہیں جب IMF آپ کے ساتھ ہو. تو یہ بڑا ضروری تھا یہ کرنا. اب بات یہ ہے کہ جو پیسے آ رہے ہیں ٹیکسز سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 کھرب سے زیادہ ٹیکسز کلیکٹ کریں گے, اچھی بات ہے, مگر سوال یہ ہے کہ خرچہ کس کے اوپر ہوگا. انہوں نے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو کہ سڑکوں کے اوپر یا اسپتالوں کے اوپر یا صحت کے اوپر, عوام کی جو سہولتیں ان کے لیے, تو جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا اس کو تو کٹ لگا دیے. اور IMF نے کہا کٹ لگاؤ, بیکاز اور کہاں سے لاؤ گے پیسے. زیادہ تر پیسے جائیں گے کہاں؟ زیادہ تر جائیں گے قرضے دینے میں, زیادہ تر جائیں گے فوج کو, اور زیادہ تر جائیں گے اپنی ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں. تو باقی رہ کچھ نہیں جاتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حالات ہماری خراب ہی رہے گی, امکان اچھے نہیں ہیں. اور ہمارا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ تھوڑے سے پیسے ادھر ادھر سے اگر آ جائیں تو ہم IMF کا پروگرام ہی ٹوٹ جاتا ہے, چلتے چلتے ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ آپ پورا نہیں کر سکتے, پھر سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے تاریخ کے اندر 1 یا 2 پروگرام ہیں IMF کے جو کہ کامیاب ہوئے ہیں فلی, ادروائز تو ہر موسٹلی میجورٹی پروگرام جو ہیں وہ چلتے چلتے ختم ہو جاتے ہیں, میرے کو آپ کنڈیشنز ہی پوری نہیں کر سکتے, پھر وہ قرضے رہ جاتے ہیں اور پیسے آتے کوئی نہیں ہے. تو اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر یہ حکومت سروائیو کر گئی اور اسی طریقے کے ساتھ اس کا پرفارمنس رہا, میننگ نو پرفارمنس, تو پھر تو اگلے سال اور بھی بہت بڑے سخت پرابلم ہوں گے. بس میں جاتے جاتے ایک بات کہہ دوں کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کی عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کہ بھائی ہندوستان کے ساتھ کچھ کولڈ وار بند کر دو, اور ہمیں ضرورت ہے تجارت کرنے کی, اور یہ جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ بڑا ہاٹ ہے, تو ایسٹرن بارڈر کو ذرا کول ڈاؤن کرنے کی. انڈیا بہت زیادہ ٹیررزم پروموٹ کر رہا ہے, کچھ اگر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو جائیں تو اس وقت ہم کشمیر میں تو کچھ نہیں کر رہے, مگر وہ بلوچستان میں اور TTP وغیرہ کو بہت کچھ ہیلپ کر رہے ہیں. تو ہم کچھ کو بھی ٹھنڈا کرنا چاہیں گے تو ذرا ان کے ساتھ تعلقات بنانے چاہیے, نارملائز کریں, بڑی تکلیف ہو رہی. تو خان صاحب جو ہے وہ پہلے تو تیار تھے, مگر گالیاں انہوں نے نریندر مودی کو ذاتی طور پہ اتنی دی تھی, اور کس شکل سے وہ نریندر مودی کے ساتھ بات کریں, اور وہ کیسے نریندر مودی ان کے ساتھ بات کرے گا. تو اسٹیبلشمنٹ نے ان سے کہا تھا بھائی تجارت چھوٹی موٹی شروع کر دو نا چپ کر کے. تو خان صاحب نے کیا بھی, پھر بھاگ گئے کہ نہیں 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 نہیں, اچھا میں نہیں کرتا. ڈرتے ہیں نا عوام سے, کہ عوام یہ نہ کہے کہ جی آپ تو کہتے تھے مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے, اب آپ تو مودی کو جپی ڈالے ہوئے, آپ یہ چکر کیا ہے. یہ ہوتا ہے جب آپ اس قسم کے الزام لگاتے ہیں, پھر وہ گھوم پھر کے آپ کے اوپر آگے لگتے ہیں. اب ہماری ضرورت ہے نارملائز کرنے کی, اور ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا, انہوں نے کاروباری لوگوں کو بلا لیا, انہوں نے بزنس کمیونٹی تاجروں کو بلا کے ان کو کہا یار تسی گل کرو, تسی شروع کرو انڈیا کے ساتھ بات, تسی کہو کہ جی تجارت ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, ایک ماحول بنائیں تاکہ یہ کامیاب ہو سکے. وہ پرائم منسٹر تو ساری گل نہیں سنی. آپ نے میاں منشا کا بیان دیکھا ہوگا جو کافی میڈیا کے اندر آیا, جس میں انہوں نے یہی بات کی کہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ تجارت جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے. جی ہاں, بالکل. دیکھیے نا میاں صاحب بڑے کنزرویٹو آدمی ہیں, مگر وہ ہمیشہ ہی از بین ان فیور آف نارملائزیشن, اینڈ مگر انفارچونیٹلی ان کی بات کوئی نہیں سنتا. اب میرا خیال ہے انہیں کسی نے اسٹیبلشمنٹ نے ان پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ یار گو ہیڈ بات کرو. تو میاں صاحب اب کھل کے بات کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, باتیں ہونی چاہیے. یہ پتہ نہیں عمران خان سنے گا کہ نہیں سنے گا. سٹی صاحب, جو اکنامک آؤٹ لک ہے وہ آپ نے بتایا, مہنگائی اور بڑھے گی, سیاسی عدم استحکام پہلے ہی ہے, جو پارلیمان کا حال ہے جس طریقے سے چل رہی ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے قانون سازی ہوتی ہے, اور وہ جیسے امبش کر کے وہ جس طرح سے پچھلا سینٹ کا وہ کیا. ایسے میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر پاکستان کو ہٹ کر رہی ہے. یہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ جی بس وہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور وہ جی واپس آ جائیں گے اور عام شہری کے طور پر رہیں گے, وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا, TTP کی سرگرمیاں بڑھ گئیں. لیکن اب بلوچستان کے اندر آپ نے دیکھا, پہلے لاہور میں آپ کے شہر کے اندر ایک دہشت گردی کی کارروائی ہوئی جس کی ذمہ داری ایک نئی بلوچ تنظیم جو کہ کوئی الحاق ہوا ہے BNA, انہوں نے قبول کی. پھر کیچ کے اندر ہوا, پھر اب یہ کل پرسوں آپ نے دیکھا کہ 2 بڑے اٹیکس ہوئے ہیں, ایک پنجگور میں اور ایک نوشکی میں.
اور اس کی جو رپل افیکٹس ہیں وہ ابھی تک آ رہے ہیں. لیکن آپ تو پہلے بھی ہمیں یہ بتاتے تھے، لیکن اگست سے پہلے جب تک افغان طالبان نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا تو پورا جو نیشنل سیکورٹی پیراڈائم جو ہمارے تجزیہ کار تھے وہ کہتے تھے بس افغان طالبان آئیں گے، این ڈی ایس وہاں سے غائب ہو جائے گی، راہ غائب ہو جائے گی، امریکی چلے جائیں گے، اس کے بعد ہمارے سیکورٹی کے معاملات حل ہو جائیں گے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ یہی ہونا تھا جو ہو گیا ہے. ان کا خیال ہے کہ طالبان ان کے پٹھو بن جائیں گے. طالبان امریکہ کے نہیں بنے، آپ کے بن جائیں گے. جانے دیں آپ. بات یہ ہے جی کہ پہلے یہ اٹیکس نارتھ میں ہوئے وزیرستان میں، پھر یہ اٹیکس اسلام آباد میں پہنچ گئے، پھر یہ اٹیکس لاہور میں پہنچ گئے، اب یہ اٹیکس پہنچ گئے سدرن ٹپ آف پاکستان بلوچستان میں، اور وہاں سے اب سینٹرل بلوچستان کی طرف آ رہے ہیں. آپ نے یہ جو علاقے کا مینشن کیا دے موسٹلی سینٹرل بلوچستان ہے، سینٹرل سدرن بلوچستان. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کے اٹیکس ہم نے پہلے نہیں دیکھے. دیکھیے یہ جو ہے نا اٹیکس، بم پھاڑ دینا، مائنس کے اٹیک کر دینے، ریموٹ کنٹرول سے کر دینا، یہ ہم دیکھتے رہے. مگر یہ کہ جی جس طریقے سے کیمپس کے اوپر حملے کیے انہوں نے، یہ تو بالکل اس قسم کے اٹیکس ہیں جیسے کہ کشمیر مجاہدین انڈین آرمی کے جو کیمپس تھے کشمیر کے اندر ان کے اوپر کرتے تھے کہ جناب ٹرک بھرا اور پہنچ کے گیٹ کے اوپر اٹھا کر دیا، اس کے بعد لوگ اندر آ گئے اور شوٹنگ کرنی شروع کر دی. یہ پنجور میں یہی ہوا ہے. اب ہمیں پوری ایگزیکٹ سچویشن کا تو نہیں پتا نوشکی اور پنجور میں ہمارے ایف سی کے کیمپ سے جن کو اٹیک کیا گیا، یہ تو سنا نہیں تھا ہم نے پہلے کہ اس قسم کی اوڈیسٹی اور اس قسم کی پلاننگ کے ساتھ یہ کچھ ہوا. اور اب ہمیں یہ پتا چلنے لگا ہے کہ بہت سارے گروپس آپریٹ کر رہے ہیں بلوچستان میں. ایک گروپ نہیں ہے، 3-4 گروپس ہیں. اور اسی طریقے کے ساتھ ان کو ابھی ایک میں مضمون پڑھ رہا تھا ایک ایکس فوجی کا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی بلوچستان میں اندر مسئلہ یہ ہے کہ ٹرین ہے، سب سے بڑا دوست یا سب سے بڑی دشمن آپ کی ٹرین ہے وہاں، کیونکہ خالی ہے سارا، وہاں بندے کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات. تو وہاں ٹرین جو ہے وہ آپ کی سب سے بڑی دوست بن سکتی ہے یا خطرہ، جیسے ہٹلر کے خلاف رشیا کی اتنی بڑی زمین تھی، وہ ٹرین جو تھی وہ رشین فورسز کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا، نپولین کو اس نے ڈیفیٹ کیا and so on. تو وہ کہہ رہے ہیں بلوچستان کے اندر ٹرین از دی ایشو. پرابلم یہ ہے کہ آپ کی اتنی فوج نہیں ہے کہ آپ وہاں ساری ٹرین کو کور کر سکیں، تو اس لیے گریلا وارفیئر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس انیشیٹو ہوتا ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی ٹیکنالوجی چاہیے ہمیں، ہماری آرمی تو سارا بلوچستان کور نہیں کر سکتی، اور اب ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے جس کے ذریعے ڈرونز وغیرہ 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 ہم کریں. تو اب دیکھیے نا، انسٹیڈ آف فائنڈنگ پولیٹیکل سولوشنز، ہماری جو فوجی سوچ ہے وہ یہی ہے کہ فوجی سولوشنز ہوگی، اور دن بدن فوجی سولوشنز ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. ہاں انڈیا کی پہلے دن مجھے یاد ہے 90 کی دہائی میں ہم سیمینار سنتے ہوتے تھے یہ فوجیوں کے اور ان کے انٹلیکچوئلس کے جو کہ ان کی حمایت کرتے تھے کہ جی ہم نے انڈیا کو نپ کر کے انڈیا کو ہم نے بڑا تنگ کرنا ہے کشمیر کے اندر، اور وی ول ایروڈ انڈیا، انڈیا ول پلے اے ویری بگ پرائس فار. وہ صحیح ہے اپنی جگہ، مگر ایکچولی وی آر the ones who ended up paying the price. We entered into a long conflict. اور انڈیا کی آرمی بڑھتی جا رہی ہے، ان کی اکانومی گرو کرتی جا رہی ہے، ان کے بجٹس گرو کرتے جا رہے ہیں. وہ ان کے لیے اب کتنے سال ہو گئے، 2 صدیاں ہو گئی ہیں میرا خیال ہے، 90s سے ان کی فوج وہاں بیٹھی ہے، کم از کم 25 ایئرس 30 ایئرس ہو گئے، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ان کو. اٹ میکس نو ڈفرنس ٹو دیم. اب وہ اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے وہ ویپنز لے رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو بھی تو آپ کی جو اوفینسو کیپیسٹی ہے اس کو نیوٹرلائز کر دیا جائے. تو دیر از نو وے یو کین کیپ دا کنونشنل بیلنس. آپ کی اکانومی بینکرپٹ ہے اور آپ کنونشنل بیلنس کی سوچ رہے ہیں. امریکہ چلا گیا جو کہ آپ کو دیتا تھا کچھ، سعودی عربیہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ مطلب داڑے موک گئے. یہ ساری اسٹریٹجی جو آپ کے گلے پڑ گئی ہے. اب آپ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کریں، اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے ویژنری لیڈرز چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا چاہیے، اس سویلینز کو دینا چاہیے جن کی کوئی ویژن ہے، جو کہ کچھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، اور جو پھر عوام کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. مگر اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی جیسے کہتے ہیں نا اپنی بیلٹ ٹائٹ کرنی پڑے گی اور سننا پڑے گی. یہ بات نہیں کریں گے تو دے ول بی اے ہیوج پرائس. یہ سنبھال نہیں سکیں گے. ہر جگہ پہ یہ شروع ہو جائے گی، اسپارک شروع ہو جائیں گے آف سیپریٹزم اینڈ آف ریوولٹ اینڈ آف ریبیلین. ابھی آپ نے فاٹا میں دیکھ لیا، بلوچستان میں شروع ہو گیا. کل کو کوئی ریلیجس فورس نہ پنجاب میں اور سندھ میں شروع نہ ہو جائے تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟
So you will be confronted by hostile forces from inside and outside. फिर आप क्या करेंगे? Because जब economy break down करती है, political systems break down करते हैं, consensus building नहीं होती, so then this is what happens. Or eventually this is what leads to the breakup of nation states. Why वो किताबें लिखी गई हैं कि जी why states fail, what is the failing state, what is the failed state, how nations collapse and so on and so forth. तो इनको चाहिए ये चीजें पढ़ें और कुछ सोचें कि हम कहाँ ले जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं. ये हाइब्रिड सिस्टम्स और ये वो नॉनसेंस जो है ना, इससे काम नहीं चलेगा. इमरान खान ये आप समझते हैं आपको बेल आउट करा देगा, बस की बात नहीं. जी सेठी साहब कुछ उंगलियां हमारे जो वजीर हैं शेख रशीद भी दूसरे भी ये कह रहे हैं कि जी वो अब हम टीटीपी के साथ बातचीत नहीं करेंगे, अब हम लड़ाई करेंगे. ये भी कह रहे हैं कि ये जो बलूचिस्तान में जो हुआ है ये भी अफगानिस्तान से आ रहा है. कुछ उंगलियां ईरान की तरफ भी उठाई जा रही हैं. तो क्या हम इन मसाइल हमारे सिर्फ इंडिया के साथ तो फिर नहीं रहे, और अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अगर उन्होंने कहा कि जी ये टीटीपी को और बलोचों को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो अफगान तालिबान फिर क्या कर रहे हैं वहां पर? अफगान तालिबान को भी इंडिया सपोर्ट करेगा, आप देख लीजिएगा. अफगान तालिबान की बातें नहीं सुनी आपने? किस किस्म की बातें कर रहे हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ. और फिर आपको एहसास है इस बात का, हमारे मीडिया बताता नहीं है, मगर अफगानिस्तान के अंदर हमारा ख्याल है कि अफगान पश्तून जो है वो हमारे साथ हैं. एक्चुअली नो, पश्तून तो बिल्कुल छोड़े, अब बाकी भी कोई हमारे साथ नहीं है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पाकिस्तान. हम समझते हमने बड़ी उनकी मदद की है, जो कि की है, मगर हमने मदाखलत भी बहुत की है, हमने फेवर्स भी बड़े प्ले किए, एक एक के साथ हमने गड़बड़ की है. तो हमारा अपना रोल वहाँ कोई खास अच्छा नहीं रहा. बहरहाल अब इनिशिएटिव हमारे पास नहीं है, तालिबान के पास. कल तालिबान की अमेरिका उनके साथ कोई बात कर लेता है तो आपको वो भूल जाएंगे. कल को सबसे बड़े दुश्मन आपके वो बन जाएंगे. अगर उनको कोई इंटरनेशनल एलाय मिल गया तो देखिएगा फिर उनका रवैया आपकी तरफ क्या होता है. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो आपने खुफिया रखी हुई है बाहर निकालें, दलेरी के साथ बाहर निकालें. ऐसा लीडर सियासी लेके आए जो कि उसको अपनी मलकियत बनाए, अवाम उसके साथ हो और वो लेके चले वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी. ये जो लोग छुपा छुपा के बनाते हैं और जो लोग जिनके हवाले आप करते हैं कि इसको करें और उनकी टांगे खड़कती हैं कि हम कैसे करेंगे, छोड़े इनको और आप पिछली सीट लें मेहरबानी करके. और ऐसा सिविलियन लीडर लेके आए जो पॉपुलर भी हो, जो इन चीजों में यकीन भी रखता हो और जो टर्न अराउंड भी कर सके और दुनिया के साथ बात भी कर सके. जी बिल्कुल. आपने चूंकि सेठी साहब जिक्र किया था पहले, चूंकि हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन आखिरी में एक चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि अभी चंद रोज पहले मियां मंशा जो हैं पंजाब के बहुत बड़े सनतकार और पाकिस्तान के मेरे ख्याल से सबसे बड़े उनके जो ग्रुप है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो वो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में गए हुए थे. वहां उन्होंने बात की कि भाई इंडिया के साथ जो है वो एक तो उन्होंने ट्रेड के ऊपर जोर दिया और उन्होंने कहा कि बातचीत भी हो रही है बैकडोर. आपने वो देखा होगा क्लिप और उसकी खबर भी काफी बनी. तो आप क्या समझते हैं कि कुछ इस तरह की एफर्ट्स अफुट हैं और ये कामयाब हो सकती हैं? कामयाब क्यों नहीं हो सकती, मगर लेन देन होती है ना रजा. क्या आप देने के लिए कोई तैयार है या आप सिर्फ लेना ही चाहते हैं कुछ? क्या आप समझते हैं कि इंडिया चुप करके इस मौके को जाना देगा जब वो समझता है आप बड़े कमजोर हैं और आपको ठगा सकता है? तो इंडिया भी तो एक रियासत है ना जिसके साथ काफी अरसे से लेन देन हो रही है. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बैक चैनल इज नॉट गोइंग टू यील्ड एनीथिंग. एट द एंड ऑफ द डे जो कुछ बैक चैनल में अग्री किया जाता है वो फाइनली आगे लाके पार्लियामेंट के अंदर उसको अप्रूव किया जाता है, कानून बनते हैं, फिर जाके बात आगे बनती है ना. तो उसके लिए एज आई सेड यू नीड पॉलिटिकल लीडरशिप विद करेज एंड विजन. यस. ना इमरान खान के पास कोई विजन नहीं है. इमरान खान एक ही एजेंडे पे लगा हुआ है जो क्या फेल हो गया. उसके अपने लोग कह रहे हैं कि यार ये जो अकाउंटेबिलिटी का एजेंडा है ना, ये नैरेटिव, ये बयानी अब चल नहीं रहा है, हमें अब कुछ परफॉर्मेंस का एजेंडा बनाना पड़ेगा. ये नहीं चल रहा. तो खान साहब बात मानने के लिए तैयार ही नहीं. बिल्कुल. शुक्रिया सेठी साहब. और आज के लिए हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है और बहुत सारे लोग आपको जो है कमेंट्स भी कर रहे थे, आपकी बातें सुन रहे थे बड़ी गौर से, और उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी शुक्रिया ज्वाइन करने का. और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज. हाफिज.